نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال عز وجل فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين والمسلمين اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الشورى کے دو مختلف مقامات سے آیت نمبر 13 اور پھر آیت نمبر 36 اور آگے کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ دونوں مقامات مل کر آج کے موضوع کا ہمارا جو ہے معاملہ طے کریں گے۔ اقامت دین، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی یا نظام مصطفیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، یا اس سے اہم تر جو موضوع یا اس کا جو عنوان ہے وہ ہے خلافت۔ یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف عنوانات ہیں، کام ایک ہی ہے اس میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اس فکر سے وابستگی اور انشراح صدر حاصل ہوا، اور یہی قافلہ جو کل بھی چل رہی تھی گفتگو، اس میں معاملہ آیا کہ یہ صرف کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانے کا تسلسل ہے جو چل رہا ہے۔ کچھ بنیادی نکات ہیں، درس کی نوعیت کا یہ گفتگو نہیں ہوگی، کچھ نکات ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ آیت نمبر 13 میں فرمایا شرع لکم من الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راہ بتا دی، ایک راستہ بتا دیا ہے۔ وہ راستہ وہ ہے جس پر چلنا ہے۔ اب صرف راستہ بتا کر اس پر خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ اس پر چلنا ہے۔ ما وصی بہ نوحا، اور یہ وہی بات ہے جو کہ نوح علیہ السلام کو بھی بتائی گئی تھی کہ اللہ کے پیغام کو اسی طور پر جو ہے آگے پہنچایا جائے جس طور پر اس وقت کے لحاظ سے بتایا گیا تھا۔ والذی اوحینا الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی چیز ہے جو اب آپ کے سامنے وحی کی جا رہی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور یہ جو کہ ہم نے وصیت کی تھی موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا ہے بات اب آ رہی ہے۔ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، دین کو نافذ کرو، کلمے کی بالادستی ہونی چاہیے، شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ان الحکم الا للہ کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے صفوں میں نظر آنی چاہیے
انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں. اور زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اس میں ان الحکم الا للہ کا اصول اگر لاگو ہے تو شریعت کی بالادستی ہے, ورنہ نہیں. ولا تتفرقوا فیہ, اور یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے, یہ جو مشن دیا جا رہا ہے, یہ کوئی اتنا یعنی ہلکا نہ سمجھو اس کو, یہ بڑا عظیم مشن ہے جو کہ دیا جا رہا ہے تم کو. اللہ خود عظمت والی شان, عظمت والی ذات ہے, اور اللہ کا پیغام عظمت والا پیغام ہے, اور جس کو دیا جا رہا ہے, جو لے کر آ رہے ہیں پیغام, وہ بھی عظمت والے ہیں. اور اب اس عظمت والی مشن کو لے کر جو چلیں گے لوگ, وہ بھی کسی نہ کسی زمرے میں عظمت والے ہوں گے, بشرط یہ کہ وہ اپنی عظمت کو وہ اس طریقے سے پہچانیں اور اس کی قدر کریں اور اس کے مطابق پھر وہ معاملہ کریں. مشن ہے بہت عظیم, اور اگر بڑے تھردرے قسم کے لوگ اگر اس کو کریں گے, ہلکے پھلکے لوگ یا مضبوط لوگ بھی ہیں لیکن ہلکے طریقے سے کریں گے, تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہوگی, یہ اس کی ناقدری شمار کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی دنیا میں اس وقت اقامت دین کی جد و جہد کرنے کا علم رکھتے ہیں کہ یہ کرنے والا کام ہے, اور اپنے تئیں اس پر کوشش بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ الیکشن ہی کا کیوں نہ راستہ ہو, ابھی آگے بات آئے گی یہ, اگر اقامت دین کی جد و جہد یا اقامت دین کی جو فرضیت ہے یا اس کی ضرورت ہے یا اہمیت ہے, اصطلاح جو ہے شرعی اس کو چھوڑ کر جو ہے اہمیت پہ لے لیجیے آپ اس کو. اگر دین میں کوئی چیز اہم ہے, وہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ, اس کے باوجود وہ اہم کی اہم رہے گی. وہ آج ہم ان گفتگوؤں میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, لیکن اصل فوکس ہمارا رہنا چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اقامت دین جو ہے وہ لازمی جز ہے ایک مسلمان کی زندگی کا. اس لیے کہ جس زبان سے جو شہادت لسان جو اس نے ایک مسلمان نے دی ہے, ایک انسان نے دی ہے, اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو اب اس شخص سے یہ جو شہادت لسان ہے, وہ شہادت جان کہہ لیں اس کو آپ, یا شہادت دم کہہ لیں اس کو آپ, یا جو شہادت زندگی ہے, اپنے خون کا قطرہ اس راستے پر, اس اقامت دین کی جد و جہد میں, یہ اس کو کرنا ہی پڑے گا, ورنہ اس کی شہادت لسان جو ہے وہ غیر معتبر جو ہے شمار کی جا سکتی ہے. مجبوریاں اللہ کو معلوم ہیں. تو یہ ایسا ہلکا کام نہیں کہ کر لیا تو کر لیا, نہیں کیا تو نہیں کیا, اور چلو جب وقت ملے گا کر لیں گے. نہیں, یہ ٹاپ پرائرٹی کی چیز ہے جو کہ مسلمان کے سامنے اب رہنی چاہیے, اور کم از کم ان لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے جن کے اوپر یہ اقامت دین واضح ہوا ہے. جو تو سمجھتے ہی نہیں, جو مذہب کے دائرے میں ہیں, ابھی ان کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے جو ہم ان تک پہنچے اور اس فکر کو آگے پہنچائیں. تو یہ شہادت لسان سے شہادت جو زندگی ہے وہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں نا ذکر استحضار اللہ فی القلب, کہ اللہ تعالیٰ کو دل میں حاضر رکھنا, موجود رکھنا, اور گویا کہ فیل کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے. یہ اگر کیفیت ہوگی تو اس کا مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ اقامت دین کی بات کو سمجھ گیا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ اقامت دین کی بات کو سمجھنے کے بعد اس کی زندگی میں کیا تغیر, کیا تبدیلی اور کیا انقلاب آیا ہے اس ایک شخص کے. اگر یہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اللہ سے کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا, اللہ کو معلوم ہے. تو گویا کہ میں اتنا نزدیک پہنچ کر کہ دین کا فہم حاصل ہو کر, اقامت دین کے بارے میں جان کر, اور پھر جو ہے میں اپنی آخرت اگر کھوٹی کر لوں تو پھر مجھ سے بدبخت جو ہے شخص کوئی اور نہیں ہوگا. زندگی جو ہے بہت ہی یعنی ایک وفا کرنے والی شے نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود تھے, چند دن پہلے تک موجود تھے, لیکن اچانک ہی ہوتا ہے. ہمارے لیے اچانک ہے, اللہ کے لیے اچانک نہیں ہے. موت کا تو وقت ہے. آج ہم بیٹھے ہیں, کس کو پتا تھا کہ یہاں پہ تاسیسی اجلاس میں شرکت ہو سکے گی؟ چاہتے بھی تھے, مر جاتے, وہاں جاتے, اپنا کوئی نہ کوئی ہو جاتا اگر. لیکن اللہ نے ابھی ہمارے لیے مہلت زندگی رکھی ہے. مہلت زندگی رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدر کریں وقت کی, اور اس کیفیت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ کر, گویا کہ کان سے پکڑ کر ہمیں بتا دیا کہ بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے. آپ خود نہیں کر سکتے, آپ کے لیے ایک اجتماعیت جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے.
آپ کو یہ اجتماعیت پسند نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ ہم دوسری اجتماعیت کا بھی تعارف کرائیں گے کہ وہی کون کون یہ کام کر رہے ہیں. آپ ان میں سے جدھر دل ٹھکتا ہے جائیں، لیکن آپ کو کام یہ کرنا ہوگا. اس سے لیس جو ہے آپ کے لیے کوئی مفر نہیں ہے. تو یہ انٹینسٹی اگر ہمارے ذہنوں میں رہے، قلب میں رہے اور دل میں رہے اس طریقے سے کہ یہ تو ہے کام کرنے والا، پھر ڈھیلا ڈھالا معاملہ قطعی طور پر نہیں چل سکے گا. اب ڈھیلا ڈھالے معاملے کا معنی کیا ہوئے؟ معنی یہ ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساری باتوں کو سمجھ کر بھی ہلتے نہیں ہیں یا ہلنا نہیں چاہتے ہیں. تو گویا کہ جس سے جو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا، نصب العین جو تھا، جس کا کے بارے میں بہت ٹھوک ٹھوک کر بتایا جا رہا ہے، اور جب تک یہ ٹھکے گا نہیں، جب تک کچھ ہونے والا نہیں. اللہ کی رضا ہے اور اخروی فلاح ہے. یہ دو چیزیں بس چپکا لیں اپنے ذہن کے اندر کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، کسی خالد محمود عباسی صاحب کے لیے نہیں، کسی ایکس وائی زیڈ کے لیے نہیں، کسی امیر یا کسی نقیب کے لیے نہیں. آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. مجھے اپنی سنسیریٹی کے ساتھ اپنا پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے. مجھے اگر یہ نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، فلانا وہ تو نہیں کر رہا، اس کو تو نہیں کہتے، مجھے ہی کہتے ہیں. یہ کہنا سننا جو ہے سب ذیلی باتیں ہیں. یہ اگر اقامت دین کی جد و جہد کرنے والا کوئی شخص، اب آپ سوچئے گا، ذرا سا تلخ باتیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ جب تک اس نوعیت پر ہم نہیں سوچیں گے، اپنے آپ کو گروم نہیں کریں گے، اپنی نشو و نما نہیں کریں گے اس طریقے سے، تو یہی ہو رہا ہے کہ کتنے ہی صدیوں سے، سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن ڈھیلا ڈھالا نظم، ڈھیلے ڈھالی طریقے سے، کوئی اصول نہیں، کچھ نہیں، آگے پیچھے جہاں چاہا اس کو جو ہے ریلیکس کر دیا اور اس کو جو ہے تھوڑی سی سہولت دے دی. نہیں، اقامت دین کی جد و جہد میں کوئی سہولت نہیں ہے. جب اگر کوئی آیا ہے شخص تو پورے جہاز جلا کر آیا ہے، کشتیاں جلا کر آیا ہے. پھر وہ اگر ابھی ہم نے نہیں جلائیں کوئی بات نہیں، 6 مہینے کا ٹائم لے لیں، سال کا ٹائم لے لیں، 3 مہینے کا ٹائم لے لیں، جس کی جیسی دینی وابستگی سابقہ رہی ہے اس حساب سے اس کا معیار بھی ہے، میعاد بھی ہے اس کی. لیکن یہ طے کر لیں کہ یہ 6 مہینے گزرنے کے بعد میں جو ہے بالکل اس میں اب کوئی کچھ ہو جائے، میں کیا اپنے بیوی بچوں کو میں روک سکتا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی آفت آنے والی جو ہے وہ میں اگر ان کے ساتھ موجود ہوں تو وہ نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے. وہ تو آئے گی جب آنی ہے. مجھے اپنے ذہن کو، اپنے خوف کو ختم کرنا ہے، اور مجھے ذہن سازی کرنی ہے ان لوگوں کی بھی جن کے لیے میں خوفزدہ ہو کر اور اقامت دین کی جد و جہد سے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، یا اس میں تساہل یا کوئی کمزوری یا کوئی جو عذر کا یا رخصت کا جو معاملہ کر رہا ہوں. رخصت مل جائے گی، لیکن رخصت جو ہے اگر وہ سچی نہ ہوئی، کھری نہ ہوئی، تو بہت بڑا لینے کے دینے پڑنے والے ہیں. کس بات پر؟ ابھی تو ہمارے اپنے ویسے ہی گناہ جو ہے وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی توبہ تلافی ہمارے لیے مستقل ایک زندگی کا حصہ بننی چاہیے. لیکن چہ جائے کہ پھر ہم جان بوجھ کر جو ہے اس میں تساہل کریں تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہت خطرے والی. تو نہ صرف اب جب اقامت دین کا ایک رفیق آیا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے تیار کرے گا، کیونکہ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرنا ہے. دیکھیے موجودہ تناظر میں یہ کوئی نیگیٹو بات یا آپ کے جو جذبات کو مجروح کرنا مقصود نہیں ہے. ہم کیا اور ہمارا اقامت دین کی جد و جہد کیا، یہ تو اللہ نے ہمارا اعزاز اور اکرام کیا ہے کہ ہمیں یہاں اٹھا کر جو ہے، کہاں پڑے تھے ہم، اٹھا کر ہمیں یہاں لے آئے. اب ہم صرف اس ایک عنوان سے ہی اگر وابستہ ہو جائیں تو اللہ سے وابستہ ہو گئے، قرآن سے وابستہ ہو گئے، مشن رسول سے وابستہ ہو گئے، اور اپنے نصب العین سے وابستہ ہو گئے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں. مشکل ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، نہ میرا علم ہے، نہ میرا کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں موجود ہوں. اور یہی بات جو ہے ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی مدرس ہو، کوئی مقرر ہو، کوئی بہت بڑا جو ہے وہ یعنی 25 سالوں سے جو ہے وہ اس کے پاس امارت یا ذمہ داریاں یا مختلف شعبہ جات اس میں رہیں، وزیر سرپرستی. یہ الگ سے ذمہ داریاں ہیں، اعزاز بھی ہے اور پھر ذمہ داریاں بھی ہیں. لیکن اصل چیز جو ایک انگوٹا چھاپ بھی اگر کوئی ساتھی ہوگا،
وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. اسے یہ پتہ چل گیا, اس کے ذہن میں کان میں بات آ گئی کہ اقامت دین کی جدوجہد یہ کرنی ہے, اس کے بغیر خلاصی نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کے لیے صرف واحد راستہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو ذہناً, قلباً اور جسماً حاضر کر دے. کدھر حاضر کر دے؟ اس جدوجہد اور اس کام کے لیے حاضر کر دے. یہ جو ہمارے لیے جو معاملہ ہے, یعنی اس کو ہماری تربیت کے جو معاملات جب آئیں گے تو وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. آج تو سب سے بڑا ہمارے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم نے تنظیم اسلامی میں ایک عرصہ گزارا ہے, وہاں کے سارے معاملات ہم سیکھتے آئے ہیں, وہاں سے ہم نے سیکھا بھی ہے, لوگوں کو سکھایا بھی ہے. لیکن آج تنظیم اسلامی کا نائٹ میئر بن چکا ہے یہ شبان المسلمین, ڈراؤنا خواب. تعداد میں کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن شبان المسلمین میں جو رفقا آئے ہیں ان کے لیے تنظیم اسلامی انسپائریشن کا کام دیتی ہے, حوصلہ افزائی, اور جو وہاں سے سیکھا, جو ان کی جو ساری اسٹرکچر جس طریقے سے ان کا انٹیکٹ ہے. باقی جو ہے جو چیزیں جہاں سے ہم سیکھ سکیں, پازیٹیو چیزوں کو لے لیں, نیگیٹو کو چھوڑ دیں. تو میں وہاں سے حرارت حاصل اب بھی کر سکتا ہوں, ورنہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں 100% اس کو راندہ درگاہ کر رہا ہوں ایک طریقے سے, یا اس کو بالکل نیگیٹ کر رہا ہوں اس کو میں. نہیں, ہمیں ادھر سے سیکھنا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں تنظیم اسلامی کے اس دائرے سے بھی ذرا باہر نکلنا ہوگا, کیونکہ یہ شاید ہم نے اپنے اعصاب پر بہت زیادہ سوار کر لیا ہے. تو اس کو بھی اب اقامت دین کے اس میں ہمیں جو کام اب ہمیں کرنا ہے اس پر فوکس کر کے وہاں سے پازیٹیو چیزیں لیں, ان کی پازیٹیو چیزوں کی تعریف بھی کریں. آپ دین پر ابھی تک قائم ہیں اور دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں, تو دین کا کوئی بھی اصول جو ہے میرے اور آپ کے لیے وہ کینسل نہیں ہو جاتا. عدل اور انصاف کا دامن ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں. جو اچھائی ہے اس کو اچھائی کو کریڈٹ دیں ان کو, لیکن جہاں پر تنقید, جہاں پر کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے جو دینی اصول کے اوپر ضرب لگتی ہے, وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ تنظیم اسلامی ہو, چاہے وہ حزب التحریر ہو. یہی تین, اور تحریک اسلامی, 4 ہیں جو ہمارے سامنے کنٹمپریریز ہیں ہماری. ہم انہی کے ساتھ 5ویں نمبر پر آئے ہیں. اب کسی کی ہزاروں میں ہے, کسی کی لاکھوں میں ہے, جو رفقا کی تعداد ہماری چند 100 میں ہے. کوئی معنی نہیں رکھتا. موجودہ تناظر میں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کامیابی نہ ہو, مشن رکھے کہ کامیابی جو ہے وہ تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا. آج اگر میں یہ سوچ لیتا ہوں اور آنکھ میری بند ہو جاتی ہے, میں کامیاب ہوں. ابھی کچھ ہوا نہیں, ابھی تو تاسیسی اجلاس ہوا ہے صرف. لیکن اگر یہ نہیں تو پھر اس کا مطلب نصب العین کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ تنظیم اسلامی کے اوپر ڈیرا ڈال کر اس کے اوپر تنقید کرتے جائیں. ساری سوشل میڈیا کے اوپر چل ہی رہا ہوتا ہے. وہاں سے بھی ان لوگ بڑے جری قسم کے لوگ ہیں, نہ ان کی تربیت ہوئی نہ ہماری تربیت. اس طریقے سے ایک دوسرے کی کیچڑ اچھالتے رہیں, پتھر برساتے رہیں, حاصل تو کچھ نہیں ہوگا. کرنے والا کام ہے وہ اپنی جگہ اگر کریں گے سرخرو ہوں گے, نہیں تو مجرم ہو جائیں گے جو بھی نہیں کرے گا. ایسے ہی ہم بھی تو وہی ہوں گے. تو کہا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اس میں پھر فرق نہیں کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے عرفات کے میدان کی جو مثال جیسے دیتے ہیں کہ سارے قافلے چل رہے ہیں اور جائیں گے عرفات پہ جا کے مرج ہوں گے. راستے مختلف ہیں بھی, جو جا رہے, جس کو جو راستہ ملا وہ چل رہا ہے. صحیح غلط امپروو کرنے کا اس کو موقع ملا, امپروو کرنے کی اس کی کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے, اور جائے گا وہ وہیں پر. آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. کیا میں غلطی نہیں کروں گا شبان المسلمین میں؟ جس راستے سے آئے ہم تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں, جو چور دروازے, جو ایسے خطرات والے دروازے تھے جو کہ جس سے جو ہے چرکا لگا ہے لوگوں کو, شبان المسلمین کی عبوری کونسل نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ ان سارے چور دروازوں کو حد الامکان حیثیت میں بند کر دیا جائے, یا کم از کم اس کے اوپر لیبل لگا دیا جائے کہ یہ چور دروازہ ہے, اس سے ابھی تھوڑا سا اس کا تھوڑا مزید مطالعہ کرنا ہے, یا اس کا مزید ایک کوئی طریقہ کار جو ہے وہ یعنی وہ کرنا ہے, وضع کرنا ہے. اس میں تفرقہ نہیں ہوگا. لا عز لنا الا بالاسلام. جب ہم یہ کہتے ہیں تو صرف درس میں دیکھیے, درس قرآن میں مقرر بہت اچھی اچھی باتیں بولتا ہے. جو مقرر بھی آئے گا کوئی ایسی الٹی پلٹی بات نہیں کرتا ہے.
لیکن وہی بات جو کل بھی آئی تھی، لما تقولون ما لا تفعلون. ذرا سوچئے نا، یہ درس قرآن میرے لیے بھی تو ہے، مقرر کے لیے بھی ہے، مدرس کے لیے بھی ہے، جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے بھی ہے. یہ پھر ہمارا جو ہے یہ ایک علامتی اور ایک جو یعنی ایک کیفیت کے طور پر اگر چلنا ہے تو وہ پھر معاملہ بڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا، بہت سیریس ہونا پڑے گا. اور ایسا سیریس ہونا پڑے گا کہ لوگ جو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پھر منہ بسور کے بیٹھ جائیں، کوئی ہنسی مذاق نہ کرے، نہیں. مطلب یہ کہ اپنے مشن سے والہانہ جنون کی حد تک جو ہے وہ محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے کہ اس کی پرائرٹی جو ہے پھر کسی جگہ پر کوئی نہ ہو. آج مسلمانوں کو منتشر کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ کوئی فری چیز بانٹ دو، چاہے وہ جوس ہو، چاہے وہ بسکٹ کا پیکٹ ہو، چاہے وہ پانی کا ہی بوتل کیوں نہ ہو، فری. جب فری آئے گا تو وہ جو بھی جہاں پر بھی ہے، جتنا ہی مضبوط تھا وہ اپنے فکری اعتبار سے یا عملی اعتبار سے کہیں نہ کہیں بہاؤ میں، وہ ریل بہاؤ میں چلی جاتا ہے. پھر وہ فری کے چکر میں ادھر ادھر نہیں، وہ گھوڑے کے آگے ایسے لگا ہوتا ہے نا، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ سیدھے سیدھے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ کیفیت کہ اگر ہم سمجھ گئے ہیں اس چیز کو تو پھر ہمارے لیے سنجیدگی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور سنجیدگی کا سب سے عام اور آسان اور جو مؤثر پہلو ہے کہ وہ موجود رہے. آپ کے ذمہ دار کو آپ کو جو ہے یاد دہانی نہ کرانا پڑے. جو مستقل چیزیں ہیں وہ مستقل ذہن میں رہنی چاہیے. جو عارضی ہوں گی، جس نے عارضی کا اہتمام کیا ہے، کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عارضی نشست کا یا عارضی جو معاملات ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو اطلاع دے. اس کے علاوہ جو پرماننٹ ہے، اگر دوسرے اتوار کو کچھ ہوتا ہے یا چوتھے جمعے کو کچھ ہوتا ہے، پھر کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو دل جوئی ہے نا، یہ دل جوئی بہت اچھی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا. لیکن یہ دل جوئی جو ہے یہ چور راستہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کام نہیں کرنا چاہتے اور چی چی پی پی کرتے ہیں. پھر وہ معاملہ آتا ہے کہ جی ان کی دل جوئی ہونی چاہیے. نہیں، تھوڑا سا اصول پسندی جو ہے یہ ارباب اقتدار جو بھی ہمارے بڑے ہوں گے ان کو اس طرف توجہ دینی ہوگی. ایک لائن ڈرا کریں، ورنہ وہی گراوٹ ہوگی جو کہ سابقہ اجتماعیتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. ریلیکسیشن، ایکوموڈیٹ کرنا، ایسے نہیں کام چلے گا. آپ کو مثال دوں میں، جب ہم متحدہ عرب امارات میں رہتے تھے وہاں نمایاں طور پر یہ دیکھنے میں آتا تھا. یہاں پر بھی وہی اللہ کا تو ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی جیسا قانون فطرت چلتا ہے. سڑک کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ لائن سے درخت لگے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں گاڑی جا رہی ہے 100 کی اسپیڈ سے، درخت جا رہے ہیں. آپ ذرا اس کا مشاہدہ کیجئے گا، اب مشاہدہ کر لیجئے گا اگر پہلے نہیں کیا. جتنے بھی درخت ہوں گے، نیم کا ہو کسی کا بھی ہو، کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا، سارے ایک سائز کے نہیں ہوں گے. لیکن جو نمایاں چیز جو دیکھنے والی اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ درخت کا جو تنا ہے، تنے کے بعد سے جہاں سے اس کے پتے شروع ہوتے ہیں، آپ وہ اس کو نوٹ کیجئے گا کہ وہ منیمم لیول آپ کا پوری رو کے اندر جو ہے وہ یکساں 19-20 کے فرق کے ساتھ. ہم تو آنکھ کی بات کر رہے ہیں نا، بالکل ایگزیکٹ ججمنٹ تو نہیں، میجرمنٹ تو نہیں کر رہے ہیں. اوپر کا حصہ کوئی بڑا ہے، کوئی تھوڑا سا درمیانہ ہے، کوئی چھوٹا ہے. نیچے کا حصہ جو ہے وہ ایک وقت تک تنا، ابھی یا تو چھوٹا ہے درخت تو وہ تو پھر استثنا ہے اس کو. لیکن جب وہ اپنی عمر کو پہنچا ہے اور جب آگے ہے تو اب اس کو یعنی اس کو مزید میچیور ہونا ہے. اس کو اب بڑھنا نہیں تھا، بڑھ تو گیا وہ، اب باقی تو جو بھی ہوگا نیچرل پروسیس ہوگا. لیکن نیچے والی چیز اس کی آپ یک لیول دیکھیں گے آپ. یہی امت مسلمہ کے جو ایک ایک فرد کا معاملہ ہے، ایسی ہی نیسیسٹی ہے اور ایسی ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اسلامی کیفیت میں بڑھتا جائے اور ایک منیمم لیول پر تو پہنچ ہی جائے. اس کے بعد اس کا زہد ہے، اس کا تقوی ہے، اس کا جو اس کی اپنی جد و جہد ہے، اس کی محنت ہے، اللہ کی جو ہے اس کے لیے مدد ہے، نصرت ہے، وہ پھر پھلتا پھولتا رہے گا. لیکن منیمم لیول پہ آنا ہوگا. اور جب اقامت دین کا کام کرنا ہے تو کوئی تو منیمم لائن ہوگی نا. وہ لائن ڈیفائن کرنا جو ہے یہ انتظامیہ کا، منتظمہ اور شورا کا کام ہے. بغیر کسی قطر پیوند کے، بغیر کسی کمپرومائز کے. آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جہاں پر ایک
قدرتی طور پر آپ سہولت دینا چاہتے ہیں شروعات کے لیے سب کے ساتھ، تو ایک لاٹھی چارج نہیں ہو جائے گا اس کی کیفیت، لیکن میسج پاس ہو جائے. ڈو یو ریئلی مین بزنس، یا صرف کھیل تماشے ہاہو کے لیے آپ آئے ہیں؟ اور جب ہاہو کے لیے جب کوئی آتا ہے تو سنجیدہ لوگوں کو بھی خراب کرتا ہے وہ. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي میں جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صرف یہ نہیں کہ سوچ کا فرق ہے یا طریقہ کار کا فرق ہے، نہیں، اس کی سنجیدگی کا بھی جو فیل کرنے کا معاملہ ہے اس کا بھی فرق جو ہے وہ بھی اس میں آئے گا. کیونکہ وہ کیا کرے گا، وہ اس کی زک لگے گی وہاں پر آگے چل کر، اور کہیں نہ کہیں کسی کو جو ہے وہ یعنی تساہل میں یا کسی اور پیچیدگی میں مبتلا کرے گی. تو یہ ہمارے سامنے جو ہے اس طریقے سے رہنا چاہیے. اور یہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور یہ بات مشرکوں کو، جو اللہ کے مساوی کو لے کر آتے ہیں، نفس بھی تو آتا ہے نا مساوی، نفس کو مان لیا، شیطان کو مان لیا، معاشرے کو مان لیا، کنبے قبیلے کے ریت رواج کو مان لیا. معلوم ہوا کہ جی چاہے بیٹی کی شادی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ذرا سوچیے تو. آپ کہیں گے یہ پاگلوں والی بات ہو رہی ہے، پاگلوں والی بات نہیں ہے، یہی تو جنون ہے. یا تو آپ بیٹی کی شادی اس دن رکھے نہ، اور اگر رکھتے ہیں ناگزیر وجہ سے تو آپ کو بہت گہرائی میں جانا ہوگا. ایک ایک چیز سوچنی پڑے گی آپ کو کہ میں اس کو میں دیکھوں پرائرٹی کیا ہے. ایک طرف تو اب آ گیا اقامت دین کی جد و جہد آ گئی، اب ایک طرف وہ جب موت کے ساتھ ہی جائے گی، یا میں اجتماعیت چھوڑ دوں اور میں کہوں یہ کرنے والا کام نہیں، یہ خواہ کی باتیں، پھر تو میں فارغ ہو گیا. لیکن اللہ کے ہاں حضوری جو ہے وہ پیشی ہوگی اور سوال ہوگا ضرور. لیکن اگر اقامت دین کی جد و جہد اگر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے واضح ہے، تو اب یہ بیچ میں آتے رہیں گے سارے چیلنجز. نوکری بھی آ جائے گی، کاروبار بھی آ جائے گا، بیوی کا بھی معاملہ آ جائے گا، بیوی کی ناراضگی بھی آ جائے گی، بیوی کی فرمائش بھی آ جائے گی، بچوں کا بھی معاملہ، ان کی تعلیم، ان کے مستقبل. کوئی چیز آپ اس کو کمپرومائز نہ کریں، لیکن آپ پرائرٹی سیٹ کر دیں. آفت نہیں آ جائے گی جب میں اس کے مقابلے میں اس کو نیچے ہی رکھوں گا. یہ شعوری طور پر مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ یہ. اور اسی لیے اگر ہم یہ آگے کا جو 36واں جو معاملہ ہے، 36ویں آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے. یہاں سے پیغام مل گیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اینڈ آف اسٹوری. کرنا ہے، یہ نہیں کریں گے مجرم ہوں گے. کیا جواب دیں گے؟ جس کو چاہیے وہ اپنا جواب سیٹ کر کے رکھے. لیکن اتنا پا کر بھی اگر نہیں کرنا تو پھر وہ تو بہت خطرے میں ہے. اور یہ خطرے میں کیوں ہے؟ وہ آیت نمبر 36 میں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھے، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ سہولیات زندگی ہیں، یہ کمفرٹس آف لائف ہیں، یہ جو انسان کے پاؤں کی بیڑی بنتے ہیں. اس میں عیاشی ہوتی ہے، یہ ایک ایڈکشن ہے، یہ ایک نشہ ہے، یہ دنیا کی جو سہولیات ہیں. لیکن یہ نشہ جو ہے آپ کس نے دیا؟ وہ آپ کو سہولت اللہ نے دی. کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ وہ واپس چھین لے؟ ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ چیلنج کریں اللہ تعالیٰ کو کہ میں ناشکری کر رہا ہوں، ناقدری کر رہا ہوں، اور آپ میری نعمت کو آپ مجھ سے زائل کر دیں؟ نہیں، آپ رکھیں، اس کا بھرپور استعمال کریں، اس کو پرائرٹی پہ رکھیں. جائیں مرسیڈیز میں جائیں، پجیرو میں جائیں، کدھر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دیا، حلال طریقے سے دیا، آپ حلال طریقے سے اس کا سارے تقاضے پورے کر رہے ہیں، مال آپ کا ہے. پھر لیکن یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو ہمیں قابل اعتبار بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں. اور یہ تب نہیں ہوگا جبکہ ہم اگر دنیا کی طرف لپکتے چلے جائیں گے، کھپتے چلے جائیں گے. پھر ہم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ دنیا میں ملا ہے یہ تو صرف برتنے کا سامان ہے. برتتے برتتے ہم گزر بھی جائیں گے، سامان رہ جائے گا، ہم نہیں رہیں گے. لیکن اگر اقامت دین کی جد و جہد اگر مستحضر ہے، استحضار اللہ فی القلب جب ہے، اللہ ہے تو اللہ کا پیغام بھی ہے، اور اللہ کے پیغام میں چھوٹی کی چیز جو ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے. اپنے تئی پر جتنا بھی کرے انسان، دل سے آمادگی ہو، ذہن سے آمادگی ہو، موجود رہوں میں. یہ میرا جو تاثرات چہرہ ہے نا، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تیار ہوں یا نہیں تیار ہوں. یہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ذمہ دار لوگ، ان کی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں.
ان کو بار بار جا کر ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے، بھائی دیکھیے یہ میٹنگ ہے، فلانا ہے، یہ ہے. وہ سامنے سے جس طریقے کے تاثر ہوتے ہیں، وہ تو اپنے تاثرات نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تاثرات چھپتے نہیں ہیں. اور یہ جو اچھا کام کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے، بلا رہا ہے نیکی کی طرف، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ صبر کر رہا ہوتا ہے. اس کی تو اپنی مشق جاری ہے. دل جوئی بھی یہ کرے، صبر بھی یہ کرے، اور حق بات کی طرف بھی یہی بلائے، اور بعد میں اس کا جو بھی معاملہ ہے پھر اس کے لیے دعائے خیر بھی کرے. دین تو پھر ہمیں وہاں تک لے کر جاتا ہے. یہ تو پتے کو مارنا پڑے گا، یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، بتا دوں گا بس، آتا ہے نہیں آتا جائے جہنم میں جائے. نہیں، پھر وہ کیفیت کہا گیا کہ نہیں بھائی آپ ابھی نیچے ہو، آپ تھوڑا سا اپنے لیول کو اوپر کرو، مضبوط کرو، کنٹینڈڈ فگر ہو آپ کا، اور اس طریقے سے آپ کا معاملہ ہو. اور وما عند اللہ خیر وابقا، آخرت ہے، ایمان بالآخرت. ایمانیات تو چل رہا ہے نا، وہ جو کل بات آئی تھی ڈاکٹر صاحب نے بولی تھی، انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ. میں اگر ہا ہو کروں، باہر کی طرف نکلتا رہوں، تو میں تو بھول رہا ہوں اپنے آپ کو. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے آپ کو ہی مانج رہا ہے، یہ اور 50 سال سے مانج ہی رہا ہے، یہ آگے کا تو منکرات تو دیکھ ہی نہیں رہا. وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. میں اپنے طور پر بغیر کسی کو کہے ہوئے میں اپنے درو بینی کرتا رہوں اور اپنی نشو و نما کرتا رہوں، ایمان کی بھی اور عمل کی بھی. اور یہی چیز چونکہ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں دوسرے کے لیے، تو اس میں بھی یہ چیز پیدا کرنی ہے. تو محبت، نرمی، ساری چیزیں ہوں گی. لیکن بہرحال پھر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے بحیثیت ذمہ دار کہ یار یہ شخص جو ہے نا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، میں اپنا لگاؤں گا ٹائم، میرا اجر محفوظ رہے گا، مگر یہ اس کے مقابلے میں 2 لوگوں کو اور میں اٹینڈ کر سکتا تھا. دعوت کا عمل ہے. دیکھیے کیا کرنا ہے، میں کیا کر لوں گا میں اقامت دین کے لیے، ذرا سوچئے تو صحیح. کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی جو ہے نوکری کر رہا ہے، کیا کرے گا وہ اقامت دین کے لیے؟ ابھی کوئی مسلح تصادم کی کوئی نوبت نہیں ہے، اور میری اس کیفیت میں مسلح تصادم میں تو 6-10 فٹ تک دور رکھوں میں بندوق کو اور کسی چیز کو، وہ تو بھی ہے ہی نہیں. ابھی وہ چیز ابھی ہمارے لیے خارج از بحث ہے. وہ دین اسلام میں ہے، جانا ہے. وہ جب شہادت جو ہے، جان کی شہادت دینی ہے، خون کا قطرے سے شہادت دینی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ تو آئے گا ہی آئے گا. اس کے لیے ذہناً تیار رہیں. عمل ابھی نہیں ہو سکتا انڈر دا سرکمسٹانسز، تو پھر میرا یہی کام ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں اتنا تو کروں نا. اور وہاں پر آ کر جو ہے پھر ہمارے لیے پھر یہ انشراح صدر ہوگا، اور میرے تاثرات ہوں گے کہ میں بڑا دل جمعی سے خوشی سے میں کر رہا ہوں. کوئی مارے باندھے کی، میں اللہ کے لیے جب نماز ہم پڑھتے مارے باندھے کی نہیں قبول ہے، تو پھر یہ اقامت دین کی جد و جہد کیسے ہو جائے گی؟ تو یہاں پر بس اسی کو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا، باقی تو ٹائم ہو ہی چکا ہے ہمارا. ما لهم من صحیح ہے. وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالقرآن. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں، پڑھ لیجئے اور حرز جان کر لیجئے. اس شخص کا قرآن حکیم پر کوئی ایمان نہیں ہے جو قرآن حکیم کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے. جو بھی جواز دیتا ہو، جو جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہو، اس کا ایمان ہے ہی نہیں. ہو جھوٹ بولنا حلال ہے، کذب بیانی، غلط بیانی حلال ہے، غیر شرعی چیزوں میں ملوث ہونا حلال ہے. ہم نے تو مجبوریوں کی ایسی عمارتیں کھڑی کر لی ہیں کہ اس مجبوری میں اس دروازے سے گھس جاتے ہیں، اس مجبوری میں ہم دوسرے دروازے سے دوسری چیز میں گھس جاتے ہیں. ما آمن بالقرآن من استحل محارم. اور پھر دوسری چیز دیکھ لیجئے، من ماتا فقط قامت قیامتہ. ایمان بالآخرت ہے، مستحضر ہے، ابھی آنکھ بند ہو جائے، ابھی مر جائے انسان. ابھی آپ نے فون پہ بات کی اور ابھی دوسرے لمحے وہاں سے فون آ گیا کہ جی وہ شخص جو ہے انتقال ہو گیا اس کا. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اچھمبے والی. آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی ہے. تو جو مر گیا اس کی قیامت تو کھڑی ہو گئی، اس کا تو نامہ اعمال جو اس طریقے سے بند ہو گیا. اب تو اجر ثواب ہوگا تو وہ اضافی آپشنل چیزیں جا رہی ہیں اس کو صدقہ جاریہ کی صورت میں. اس کی جو اپنی ذمہ داریاں تھیں وہ برقرار رہ رہی ہیں، تو وہ کوئی کمپنسیٹ اس طریقے سے نہیں کر سکتا. اور پھر اس میں نتیجہ کیا نکلے گا کہ
اللہ پر توکل کرنا ہوگا. وسائل کچھ بھی نہیں ہے, تعداد کچھ بھی نہیں ہے, حالات کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ کام کرنا ہے, سوچتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, سوچتے رہنا ہے. کوئی پوچھے گا جو منطقی آج کل کے ذہن ہے نا, یہ کیسے ہوگا 2+2 4 ہوتا ہے, آپ ذرا سمجھا دیں پھر میں اقامت دین کی جدوجہد کروں. نہیں بھائی میں نہیں سمجھا سکتا, میرا اتنا دماغ کیلیبر نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح, یہ آپ کا یقین نہیں آ رہا, آپ کوئی بات نہیں, آپ مزید مطالعہ کیجیے, یہ کتاب دے رہا ہوں آپ کو میں. دعوت کا عمل کرنا ہے. میری حاضری کیا لگ رہی ہے کہ میں موجود رہوں, میں اپنا کچھ وقت لگاؤں اس کے اندر, جا کر لوگوں سے ذاتی رابطہ کروں, ملاقات کروں. میں اگر میں حقارت سے نہیں کہہ رہا, میں اس کی انٹینسٹی کو اس لمٹ تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اگر کوئی شخص تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اقامت دین کی جدوجہد کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وہ درس نہیں دے سکتا, اس کو جو ہے یعنی گفتگو کرنا جو ہے اس کے لیے مشکل لگتا ہے. کوئی بات نہیں ہے, اللہ نے اس کے لیے بھی ایسا دروازہ رکھا ہے, ایسا راستہ رکھا ہے کہ وہ اس راستے کے تحت جو ہے وہ کامیابی تک جا سکتا ہے. کیا ہے وہ راستہ؟ اپنے تو حلقہ احباب میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. وہ خود بات نہیں کر سکتا ہے, لیکن اپنے ذمہ داران کو آ کر بتا دے کہ جی میرے یہ 2-3 دوست ہیں, ذرا ان سے ملاقات کرنی ہے, ان کو دین کی دعوت دینی ہے, ان کو شبان المسلمین کی طرف بھی بلانا ہے, ان کو اقامت دین کا جو ہے وہ مفہوم اور فلسفہ بھی بتانا ہے. اس کا کام فارغ, وہ موجود تھا اور اس نے اپنی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر وہ چینلائز کر دیا, اس نے اپنے احباب جتنے بھی لوگ ہیں, وہ اس کا کام ہو گیا. اور اس سے بڑھ کر جس کا جو کام ہو سکتا ہے وہ کرے گا انسان. ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں, اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے لیے کوئی حقیر, اللہ کے لیے تو بس دل کی کیفیت معنی رکھتی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو صرف اس کو ملوا دیا نا. اب آپ جب ملواتے ہیں, بہت سے, ہم بھی انہی میں موجود ہیں, جو لوگ کسی اور کو ملواتے ہیں اور جو ملنے والا آتا ہے 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد, وہ ایسا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ سابقہ زندگی کی تمام گمراہیوں کو سے وہ سرپٹ دور بھاگتا ہے اور وہ اس اللہ کے قرب میں دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے, اس شخص سے بھی جس کی دعوت پر وہ آیا تھا. اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, ہمارے لیے معاملات مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن وہ نکل جاتا ہے. میں بار بار ان کا ذکر اسی لیے کرتا ہوں. اظہر بختیار خلجی صاحب, ان کو میں نے دیکھا ہے, انہوں نے کتنا لمبا سفر کیا ہے, اور میں اس چیز کو بھول نہیں سکتا. اور میں تو اس سے انسپائریشن لیتا بھی ہوں, دلاتا بھی ہوں. میں زندگی کا سفر کہاں سے کہاں اللہ نے ادھر سے اٹھایا اور اٹھا کر ادھر پہنچا دیا. اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس مقام کو جو اللہ نے دے دیا اس کی قدر کروں. تو یہ میرا کام ہے, اللہ نے تو پہنچا دیا تھا, اللہ نے سارا کر دیا. تو اس طرح میں بھی اور آپ بھی وہی ہو سکتے ہیں. آپ کو بھی کسی نے بلایا ہوگا, مجھے بھی کسی نے بلایا, تو ورنہ تو یہ. اور اجتناب کرے کبائر سے, کبیرہ گناہوں سے. چھوٹے کو بھی چھوٹا نہ سمجھے, لیکن یہ ساری چیزیں معاملات ہیں, اور یہ سارے پھر پہلو ہیں, بہت سارے آتے رہیں گے جو انسان کو اپنی نشو و نما کے لیے کرنا ہے. لیکن کام اقامت دین کا جزو لا ینفک کی حیثیت ہو جائے اس کی. لوگ, آخری ایک بات کروں گا, 5 چیزوں پہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. مشاہدہ کیجئے عوام الناس کا. ایک ہے جو دنیاوی ضروریات, جسم کی ضرورت, کھانا ہے, پینا ہے, پہنانا ہے, اور سہولیات زندگی, گھر, گاڑی, فلانا, یہ وہ پورا فوکس. اور یہ تقریباً 95% کہیں گے مبالغے کے بغیر, 95% لوگ جو ہے وہ اس لیول پر زندگی گزارتے ہیں. جب میں 2001 میں او لیولز کو پڑھا رہا تھا, اس وقت میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی بات رکھی. میں نے اس بات کا, جب میں بات کر رہا ہوں, اس کا نام میں نے سرکلز رکھا تھا. میں نے, بچے سمجھتے ہیں نا, بچے جیومیٹری کی بات سمجھتے ہیں, سب کے کان کھڑے ہو گئے. اور آج تک وہ جب بھی ملتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں. وہ پہلا سرکل ہے, یہ 95% لوگ موجود ہے معاشرے کے, صرف پاکستان کے نہیں, ہر جگہ کے. جسم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی علی سویا صراط المستقیم. وہ بھلا ہے یا یہ بھلا ہے؟ پھر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے. اور یہ جو آگے بڑھنا ہے نا, یہ ہے اصل چیز. یہ ہے انسان اپنے اندر جو ہے وہ موٹیویشن پیدا کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے. کہتا ہے یہ کیا ہے یار, یہ تو جانوروں والی حیوانی جبلتوں پہ میں زندگی گزار رہا ہوں, اینیمل انسٹنکٹس پہ گزار رہا ہوں.
بھوک لگتی ہے تو جانور جو چیر پھاڑ کر کے کھا لیتا ہے, جب کھا لیتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے تو درخت کو سائے میں آ جاتا ہے اور وہاں پہ سو جاتا ہے, سستا لیتا ہے, نیند پوری کرتا ہے. یہ نیند بھی وہ ہے اس کے لیے سہولت. جب نیند بھی پوری ہو گئی, بھوک بھی پوری ہو گئی, کیا کرے؟ افزائش نسل کے لیے پھر وہ اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے, اور یہ تسلسل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. 3 کام ہے حیوان کے صرف. اور میں اور جو بھی جس کو اللہ نے نہیں سمجھ دی, 95% لوگ اس لیول پر, اس سرکل کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب خیال آتا ہے کہ یار کیا کب تک کھاؤں گا, کب تک پہنوں گا, کب تک عیاشی کروں گا, کروڑوں اربوں روپے کیا کر لوں گا, میں کتنا کر لوں گا, 100 روپے کی چیز کو میں 10,000 میں خرید لوں گا, چیز تو وہی آئے گی میرے پاس, دے سکتا ہوں میں 10,000 اس کے. وہ کہتا ہے نہیں, میں اس کے مقابلے میں جو ہے میرے رشتہ دار ہیں, میرے کنبے قبیلے والے لوگ ہیں, ان کا بھی تو تھوڑا خیال کروں نا. میں تو اللہ نے مجھے دے دیا, آسودہ حال کر دیا, ان کے لیے بھی تو اقربا پروری میں چلا جاتا ہے تھوڑا, نیپوٹزم, کہ ان کا بھی تھوڑا سا خیال کرے, ان کو بھی اوپر لے کر آئے. یہ کمیونٹی میں ہوتا ہے نا, بوری کمیونٹی ہے, دوسری کمیونٹی ہے, ایک دوسرے کو سنبھال کر تھام کر اوپر لے کر آتے ہیں. اس کا امیر جو ہے دوسرے کے غریب کو پھر وہ اٹھاتا ہے اوپر, اس کو قرضہ دے کر, یہ جس طریقے سے بھی. پھر اس میں یہ زندگی گزار رہے تھے. دوسرا سرکل ہے یہ, تھوڑے لوگ ہیں یہ. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ اپنے جذبے کو بروئے کار لاتے ہیں اور اس سے نکلتے ہیں, فرار حاصل کرتے ہیں. جو زندگی 95% جو گزار رہی ہے جبلتوں کے, اس میں اوپر آئے, اپنے علائق کے لیے کچھ کام کیا اور ان کی بہتری کے لیے. مر تو جاؤں گا میں, لیکن ایک کنبے قبیلے کا نام ہو جائے گا, کوئی اس کی ساکھ بن جائے گی. تیسری چیز اور آگے جاتا ہے, کہتے ہیں یہ کیا بھائی رشتہ دار ہے, ٹھیک ہے, گجرانوالا میں رہتا ہوگا, کراچی میں رہتا ہوگا, پشاور میں رہتا ہوگا, خیال کر لیا ہم نے, سب کا خیال کر لیا, ٹھیک ہے, یہ تو کوئی بات نہیں, تو باقی بھی تو بس رہے نا پاکستان میں دوسرے لوگ. تو وہ سوچتا ہے اور آگے اوپر آتا ہے. تیسرا سرکل آتا ہے پھر, اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہے نیشنلزم, قومیت. یہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے کام کروں گا, کیا ضرورت ہے, رشتہ دار بھی آ جائیں گے قومیت میں, لیکن پھر جس علاقے میں, اس حدود میں لوگ رہتے ہیں, ان کی بھی تو فلاح ہو, ان کی بھی تو بھلائی ہو, ان کے لیے بھی تو میں اپنے وسائل اور اپنے ٹیلنٹس کو یوز کر لوں. یہ تیسرے سرکل میں قدم رکھتا ہے. یہ بھی اب یہ 5% میں یہ سارا ہو رہا ہے, یہ 95% تو گئے وہ. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ آگے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ کون سی بات ہے, کیا صرف پاکستانی انسان ہے کیا, اور کوئی انسان نہیں ہے؟ جہاں پہ بے دردی سے مارا جا رہا ہے وہ بھی انسان ہے, جہاں پہ آسودہ حالی سے رہ رہے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں, وہ بھی انسان ہے. مسئلے تو ہوتے ہیں نا, اسپریچول مسئلے ہوتے ہیں, فزیکل مسئلے ہوتے ہیں, مٹیریلسٹک ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ہیومینزم کے لیے میں کام کروں, انسانیت. اب یہ اور آگے بڑھا, اور جب یہ جس جگہ بڑھتا ہے نا وہاں پہ ڈیرا ڈال لیتا ہے. پھر دوسرا اس کو نیچے والا حقیر دکھتا ہے کیونکہ وہ اوپر آ گیا, اور اوپر والا اس کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ کر نہیں رہا ہے. اب وہ انسانیت. اور اس میں ایک نیو یارک کی ایک تقریر ہے جس میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے. ڈاکٹر صاحب تو چھوڑتے نہیں تھے نا. ایک ایسے ہی رفائی کام کرنے والے نے کہا کہ بھائی نماز روزہ جو ہے یہ اتنی اہم نہیں ہے جتنا کہ انسانوں کی خدمت کرنا. یہ انہوں نے نیو یارک کے ایک اس میں کہا, پاکستانی. جب ڈاکٹر صاحب کی باری ہے, ڈاکٹر صاحب چھوڑتے تو نہیں ہیں, وہ ہمارے لیے تعلیم ہے. میں جو کچھ سن رہا ہوں کسی سے, میں سیکھ رہا ہوں. اب سیکھ کر میں اس کو ریٹین کتنا کرتا ہوں, اور ریٹین کرنے کے لیے بھی مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آسان کام ہے جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتایا, جو سورۃ البقرہ کی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں, 8 سال لگ گئے ایک سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے. لیکن تھا کیا, عملاً اگر زندگی میں کسی اچھی چیز کو شامل کر لیں گے, پھر رٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے, ایک اصول بن جاتا ہے, پھر اس کا ایک اسٹینڈرڈ اور ایک ویلیوبل چیز آپ کا ایسٹ بن جاتا ہے پھر وہ. اور ایسٹ کو تو ویسے ہی آدمی خیال سے رکھتا ہے پھر. تو یہ ہیومینزم کا جو معاملہ انسانیت کے لیے, اور پھر اس سے بڑھ کر چوتھے سرکل کے بعد جب وہ آگے تو سوچتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے, انسانیت ہے. تو انسانیت کو کیا کر لوں گا میں, اس کو کپڑا پہنا دوں گا ننگے کو, میں بھوکے کو کھانا کھلا دوں گا, میں اور کوئی سہولت دے دوں گا, کیا ہو گیا؟ وہ جہنم کی آگ بھی تو ہے جس سے میں بچ رہا ہوں, تو اس کو کیوں نہیں بچاتا میں؟
اب وہ انسانیت سے بھی اوپر جاتا ہے اور وہ وہاں آ کر جو پہنچتا ہے جہاں پر اللہ نے ہمیں اب پہنچا دیا ہے، اور وہ ہے رضائے رب حاصل کرنا. اور رضائے رب اس چیز میں ہے جس سے رب راضی ہوتا ہو، جو رب کے اصولوں پر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دیں. اور کتنی ہی چیزیں قرآن حکیم میں ہیں جو یقینی ہیں، صرف اس میں پہلو آ جاتا ہے پھر بعد میں دوبارہ میری طرف ہی کہ میری نیت صاف ہے یا نہیں ہے. کام تو صاف ہے، اللہ نے بتا دیا یوں کرو اور یوں جنت میں چلے جاؤ. نیت صحیح اگر ہے تو پھر باقی میں ذمہ دار ہوں، اللہ تو ذمہ دار نہیں ہے. اللہ نے تو اسٹیج پورا لگا دیا. تو رضائے رب کے لیے زندگی کو کھپانا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میرے دوسرے بھائی سے بھی راضی ہو جائے. وہ کیوں جائے جہنم میں؟ وہ خاندان قبیلے والا، بیوی بچے سب سے پہلے بڑھتے چلے جائیں گے. تو دعوت کی ترتیب بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی اور پھر ہمیں اہمیت سمجھ میں آ جائے گی کہ علاقائیت کی کتنی اہمیت ہے. یا اس طریقے سے یعنی ویسے تو مسلمان یہ جغرافک اس کی لمٹس کی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو لمحات ہمارے پاس چند بچے ہوئے ہیں، نہیں معلوم چند اس لیے کہا کہ چند جو ہے وہ 20 سال بھی ہو سکتے ہیں اور 20 دن بھی ہو سکتے ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ تعالیٰ نے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اور آپ بھی سمجھیں گے یقیناً کہ آپ کا بھی کوئی کمال نہیں ہے. ذرا سا مراقبہ کیا کریں نا. یہ تو ہم احتساب کر کے ہم نے تو اس کو گالی بنا دیا، لیکن احتساب تو ہونا ہے، وہ دین کا جزو لا ينفق ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ ہر ایک لیول کے اوپر. لیکن یہ خود احتسابی پہلی چیز ہے. وہ تو جو احتساب کا مطالبہ وہ تو دوسرے کی غلطی کے لیے ہے، وہ بھی ہونا ہے، اس سے بھی فرار نہیں ہے. لیکن مراقبہ، میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، میرے کیا ہے اتار چڑھاؤ، موڈ مرضی میری کیا چل رہی ہے، میرے تیورات اور میرے احساسات اور جذبات کیسے چل رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ کیا دکھا رہا ہوں، بیہیویئر کیا کر رہا ہوں، میں فن خان سمجھتا ہوں اپنے آپ کو یا میں ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن ہوں. یہ ساری چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ دین اسلام سکھا رہا ہے. تو یہ صرف درس اور تدریس اور تربیت گاہوں کے لیے نہیں ہے یہ موضوعات، یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.